بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہومیوپیتھی اینڈ گائنی میں آج ہم فیمیل ایشو ڈسکس کر رہے ہیں۔ کئی بچیاں خواتین مینسس کے اریسٹ ہو جانے کو، مینسس کے بند ہو جانے کو بہت زیادہ سفر کرتی ہیں، اور انفارچونیٹلی ہارمون کا ایشو ہے تو اس کی میڈیسن بھی بہت سخت ہوتی ہیں، ہارمونل میڈیسنز ہی ہوتی ہیں جو بچیوں کے لیے پھر بہت سارے مسائل اگر وہ میڈیسنز استعمال کی جائیں بعض اوقات کریٹ کر دیتی ہیں۔ اور یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے جب تک وہ میڈیسنز لیتے رہیں تب تک بہتری جاری رہتی ہے یا مینسز جاری رہتے ہیں، ادروائز پھر وہ اسی سٹیج پہ چلے جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ لیکن ان میڈیسنز کے لینے سے انسان کا اور بہت سارے اس کے اندر سائیڈ ایفیکٹس لکھے ہوتے ہیں، پتہ ہے، جن کو خدا نخواستہ اس پروسیس سے گزرنا پڑا۔ میں ان ٹاپکس پہ بہت احتیاط کرتا تھا کہ بات نہ کریں، کیونکہ اس میں کافی ساری ڈیٹیلز آ جاتی ہیں جو ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی، لیکن اتنے پیشنٹس کچھ عرصے میں دیکھے ہیں پچھلے 4-5 سال میں، بالعموم ینگ بچیاں، ان کو یہ مسئلہ بہت شدت سے ہوا ہوتا ہے۔ اور کئی ایسے لوگ جو اولاد کی خواہش کر رہے ہوتے ہیں، اور اولاد ظاہر ہے پیریڈ سائیکل اور مینسس سے ہی ریپروڈکٹیو سسٹم نہیں ٹھیک ہوگا تو پھر اولاد کیسے ہوگی؟ اور یہ بہت سارے لوگوں کے لیے بڑا پینفل ہوتا ہے، فزیکل لیول پہ بھی بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، انسان کا جسم بڑا عجیب سا موٹا ہونے لگتا ہے اگر مینسس پراپرلی نہ آئیں یا بالکل نہ آئیں۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ انسان کا چہرے پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، اسکن پہ بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، پی سی او ڈیز، پی سی او ایس، اس طرح کے مسائل بھی ہونے کا امکان اور خطرہ ہوتا ہے۔ ان سارے معاملات کو دیکھتے ہوئے میں نے سوچا کہ ہم فیمیلز کے پرابلم کی ایک سیریز بناتے ہیں۔ بہت سارے فیمیلز ڈاکٹر کو ضرورت ہوگی، اور جنرلی جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اندازہ نہیں ہے کہ ہومیوپیتھی میں اس کے کس طرح سلوشنز موجود ہیں، خوبصورت ترین اور ایزی ترین، اگر پیشنٹ اپنے معاملات صحیح طریقے سے سمجھائے اور ڈیل کرے تو۔ اگر صرف اسی چیز کو پکڑے رکھیں گے کہ اے منوریا ہے یا میرے حیض بند ہیں، مینسس کا پرابلم ہے، تو پھر وہی ہے کہ ایلوپیتھی ٹھیک ہے یا کوئی اور طریقہ ٹھیک ہو سکتا ہے، حکمت میں بھی ہو سکتا ہے، کوئی اور بھی علاج ہو سکتے ہیں۔ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے پاس جب آپ اپنے مسئلے کے لیے جائیں تو اس کو اپنا ہر ایشو، خاص طور پر ایموشنل ایشو، خاص طور پر ایسا مسئلہ جس نے آپ کو ہائیلی ڈسٹرب رکھا ہو، وہ لازمی ڈسکس کریں، ادروائز میڈیسن صحیح سلیکٹ نہیں ہوگی اور آپ یہی سمجھیں گے کہ ہومیوپیتھی نے بھی کام نہیں کیا۔ اور ایسے مسائل کی میڈیسن پوچھنی تو کبھی بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس کے آگے پیچھے بہت کچھ ہوتا ہے۔ اگر صحیح میڈیسن نہ ہو تو اس کا مطلب ہے غلط میڈیسن ہے، جس نے فائدہ نہیں دیا اس نے نقصان دینے کا خطرہ ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی دوا ہو، کوئی بھی طریقہ ہو۔ ہم آج جو ایشو ڈسکس کر رہے ہیں اس کو پہلے میں ایگزیکٹنس کے ساتھ ہومیوپیتھک لٹریچر میں جس طرح پیش کیا گیا ہے وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں، پھر اس کے بعد ہم میڈیسن کی تفصیل بھی اور طریقہ کار بھی، اور اس انسان کے پیچھے جس کو یہ مسئلہ ہوتا ہے کیا کیا پاسبلٹیز ہوتی ہیں، کیوں ایسا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے مینسز کے مسائل بڑھ گئے ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت پینفل پروسیس ہوتا ہے، ہر ماہ مینسز آنے ہوتے ہیں اور نہ آئیں تو پین، تکلیف، آوازاری بھی ہوتی ہے، لیکن سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے ہر وقت یہ فکر رہتی ہے کہ مینسز آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اب آئیں گے یا نہیں آئیں گے، اس مہینے آئیں گے یا نہیں آئیں گے۔ اس کے ساتھ ساری زندگی وابستہ ہے کسی فیمیل کی، بچی کی، خاتون ہو تو اس کی۔ ہومیوپیتھک لٹریچر میں یہ جو میں ابھی ڈسکس کرنے لگا ہوں ایشو، وہ مائنڈ چیپٹر میں جائیں گے۔ ہم بات کیا کر رہے ہیں؟ مینسس کی کر رہے ہیں، جا کہاں رہے ہیں؟ مائنڈ چیپٹر میں جا رہے ہیں، یعنی مسئلہ سائیکولوجیکل ہے۔ مسئلہ سائیکولوجیکل ہو سکتا ہے اور ہوتا ہے۔ مائنڈ چیپٹر میں جائیں گے، مائنڈ چیپٹر کے اندر ہے انگزائٹی، اور انگزائٹی کے اندر ہے اے منوریا، اور اس کے اندر ہے ڈیورنگ، یعنی جب مینسز کا زمانہ ہے اور مینسز نہیں آ رہے اور انسان کو بہت واضح انگزائٹی ہوتی ہو، فیمیل کو، بچی کو، خاتون کو، تو اس کی دوا صرف اور صرف ایک ہے۔ کیسے ہم نے دوا ڈھونڈی؟ ہم نے دوا ڈھونڈی
مائنڈ چیپٹر میں جا کے کہ انگزائٹی ہے، یعنی مسئلہ فزیکل ہے، پرابلم فزیکل ہے، جسمانی ہے کہ کسی خاتون کو مینسز نہیں آ رہے، اثر کہاں پڑ رہا ہے؟ مائنڈ پہ پڑ رہا ہے، یا یوں کر لیں مائنڈ پہ اثر پڑا، انگزائٹی ہوتی ہے، بندے کے اندر اینکشیس ہونے کا مزاج ہے، تو اس کا فزیکل پرابلم شروع ہوا۔ یہ بہت اہم بات ہے جب کسی ہومیوپیتھک روبریک میں، اور خاص طور پر یہ ذہن میں رکھیں یہ سنگولر روبریک ہے، یعنی اس روبریک میں صرف اور صرف ایک دوا ہے، اور ایسا جو بھی ہوتا ہے مسئلہ اس کو کہتے ہیں کوالیفائڈ مینٹل، یعنی ایشو فزیکل ہے لیکن اس کا اثر مینٹل پڑ رہا ہے، مائنڈ پہ پڑ رہا ہے، سوچ پہ پڑ رہا ہے، بندہ اینکشس ہے، بندے کو انگزائٹی ہو رہی ہے، ڈسٹرب ہو رہی ہے، خاتون بہت اپسیٹ ہے، چھوٹی چھوٹی بات پہ پریشان ہو رہی ہے، ہر وقت اس فکر اپسیٹنس میں ہے۔ جب فزیکل مسئلہ مائنڈ میں چلا جائے، یعنی وہ مسئلہ جسمانی ہے لیکن مستقل ٹینشن، پریشانی اور ڈپریشن کا، انگزائٹی کا ایشو بن جائے، تو اس کے لیے اگر کوئی دوا اس طرح کے روبریک کی کوئی دوا ہے تو وہ سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کیس ٹیکنگ میں، یعنی ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے لیے ایسی علامت کو اہمیت دینا بہت ضروری ہوتا ہے۔ تو اس کی دوا ہے سائکلیمن۔ ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے۔ عام طور پر اس کے پیچھے، اس پیشنٹ کے پیچھے جو فیلنگ ہوتی ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، میں نے کوئی گناہ کیا ہے، مجھ سے کوئی ایسا کام سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے مجھے اس کی سزا ملی ہے، میں نے ڈیوٹی پوری نہیں کی۔ ایسے کیسز دیکھے ہیں، جب میں کوئی کیس ڈسکس کروں گا تو اس میں میڈیسن ڈسکس کروں گا۔ ایک پیشنٹ میرے ذہن میں آ رہی ہے جس کو خاص طور پر یہ مسئلہ تھا کہ اس نے منگنی توڑی تھی اپنے کزن سے، اور وہ کزن کسی وجہ سے، کسی ایکسیڈنٹ وغیرہ کی وجہ سے فوت ہو گیا تھا۔ ان کو لگتا تھا کہ میں اگر اس سے منگنی کرتی، ہماری شادی ہو جاتی تو پھر شاید یہ نہ ہوتا۔ ان کو لگتا، حالانکہ اس ایکسیڈنٹ کا اس منگنی توڑنے سے بظاہر کوئی تعلق نہیں ہے، اس پیشنٹ کو ایسے لگتا تھا۔ اسی طرح بعض اوقات کسی انسان نے کوئی ایسا کام کیا ہوتا ہے جو اس کی نظر میں جرم ہوتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہو ایسا، اس کو لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی کی ہے، میں نے کوئی جرم کیا ہے۔ یہ چیز اگر بس جائے، رچ بس جائے ذہن میں، تو یہی علامات پیدا ہوتی ہیں، مینسز رک جاتے ہیں، اریسٹ ہو جاتے ہیں۔ ان لوگوں کو عام طور پر ان دنوں میں جب مینسز ہونے ہوں، ڈیٹس ان کو آئیڈیا ہوتا ہے، تو ان دنوں میں ان کو چکر آتے ہیں بڑے واضح، اور اس سے جیسے لیٹے ہوئے بھی چکر آئیں گے، جیسے چھت گھوم رہی ہے، آنکھیں بند کرنے سے بھی چکر آتے ہیں۔ ان کو شدید گرمی لگتی ہے، خاص طور پر مینسز کے دنوں میں، ڈیٹس میں بہت گرمی لگتی ہے، غضب کی۔ لیکن یہ دلچسپ بات ہے کہ اگر گرمی لگے بھی اور کچھ کسی وجہ سے پنکھا اے سی چلاؤ تو وہ بھی بعض اوقات اتنا تنگ کرتا ہے کہ کچھ بھی کیفیت برداشت نہیں ہوتی، لیکن یہ ضروری نہیں ہے، مگر یہ پیشنٹ ہوتا سخت گرمی والا ہے، لیزینس اس کے اندر بہت شدت سے ہوتی ہے، کہیں باہر نہیں جانا چاہتی، یہ ہر وقت اندر رہنا چاہتی ہے، اس کو رونے کو دل کرتا ہے اس پیشنٹ کو، مگر رونے سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی۔ کچھ بہت ساری خواتین ہیں، ہوتی ہیں جن کو رونے سے بڑا سکون، اطمینان آ جاتا ہے، جیسے مسئلہ سارا ایک دفعہ دھل گیا۔ ان کو رونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، رونا آتا ہے مگر رونے سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ جیسے رونے سے ہر ایک کو ڈسٹربنس ہوتی ہے، ان کو بھی اسی طرح ڈسٹرب ہوتی ہے۔ ملنے ملانے سے اورژن ہوتی ہے، کمپنی سے، بات چیت کرنے سے بہت زیادہ کوفت ہوتی ہے، کسی سے ملنا ملانا یہ نہیں چاہتے۔ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، obsessed ہوتے ہیں، ان کو او سی ڈی ہوتی ہے کلینلینس کی، ہر وقت صفائی کرنے کے چکر میں واضح پڑے رہتے ہیں، عام دنوں میں بھی اور خاص طور پر ان دنوں میں بھی۔ اے منوریا اس کا خاص طور پر پتہ کیسے چلتا ہے اگر عام زندگی میں ہو کہ یہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ آج کل کے زمانے میں اگر کسی بچی کو 15 سال تک مینسز نہ آئیں یا کئی کئی مہینے نہ آئیں تب بھی یہی مسئلہ ہے، کسی خاتون کو اگر نہ آئیں عام روٹین کی زندگی میں 4 مہینے، 3 مہینے، تب بھی یہی کیفیت سمجھی جاتی ہے۔ اگر یہ علامات ہوں، میں ایک دفعہ پھر خلاصہ کے طور پر بیان کر دیتا ہوں، لیزی ہوتا ہے بندہ، بندی،
डोंट लाइक एंड डोंट लाइक कंपनी, और कहीं बाहर नहीं जाना चाहते आउटिंग के लिए, अपने घर में ही पड़े रहना चाहते हैं, सुस्त थके हारे, सैडनेस और डिप्रेशन इनके ऊपर बहुत हावी होती है। और इनको एंग्जाइटी होती है कॉन्शियसनेस की, जैसे वो मुजरिम हैं, जैसे उन्होंने कुछ जुर्म किया, कोई भी उन्होंने कुछ ना कुछ बनाया हुआ होता है। वो ऐसा अजीब गरीब होता है बाज़ औक़ात तो कि पता ही नहीं चलता ये भी कोई भाई ऐसी बात है जुर्म वाली या गलती वाली। मसलन मैंने किसी को एक नोट दिया था, मुझे शक है कि वो उस वक्त भी शक था, ये पता नहीं चलता भी है या नहीं, क्योंकि उस पर टेप लगी हुई थी, 500 रुपए का नोट दिया था, पता नहीं उसका चला होगा या नहीं। मैंने बहुत ज़्यादती की क्योंकि उसने मांगा था मुझसे, उस वक्त बहुत इमरजेंसी थी वगैरह वगैरह, इस तरह किसी को मैंने खैरात की थी। इस तरह की किसी छोटे से इशू को भी वो लेके बहुत परेशान और डिस्टर्ब होते हैं। और किसी के साथ किसी भी मामले में मैंने बात कर ली थी अपनी भाभी से या किसी से, और वो नाराज़ हो गई थी, मैंने उससे सॉरी नहीं की और उसके बाद वो डिस्टर्ब हुई, परेशान रही। मैंने उस वक्त तो सॉरी नहीं की, लेकिन मैंने बहुत बड़ा जुर्म किया, बहुत बड़ी गलती की, अल्लाह ने मुझे सजा दी, इस तरह बहुत सोचते हैं। और इनको ये फीलिंग होती है, डिल्यूजन होता है कि उन्होंने अपनी ड्यूटी जो है कोई निगलेक्ट की है, कोई काम जो उनके ज़िम्मे था उन्होंने पूरा नहीं किया। बड़ी उम्र की हैं तो मसलन जॉब कर रही थी तो मैंने बच्चों को उस वक्त नहीं तवज्जो दी और मेरे बच्चे बिगड़ गए, डिस्टर्ब हो गए, मैंने नहीं की ना। या हम लोग बहुत शिफ्ट होते रहे, मिसाल के तौर पर हम, मेरे हस्बैंड कहते भी थे तुम ना जाओ ना जाओ, लेकिन मैं अपनी अम्मी के घर चली गई 6-7 महीने, वहाँ जाके मेरे बच्चे को टाइफाइड में बुखार हुआ, फिर उसको कमज़ोर हो गया, फिर बहुत सारा इलाज किया। उस वक्त मैं ना जाती तो फिर यूँ होता, मतलब इस तरह का कोई ना कोई पॉइंट उन्होंने अपने साथ लगाया होता है, कोई ग्रीफ होता है बहुत शदीद किस्म का, लेकिन वो अनडिमांस्ट्रेटिव होता है, यानी उस पे आप वो बताते नहीं है, अंदर ही अंदर होता है, बूढ़ती रहती हैं, कुढ़ती रहती हैं, उसमें परेशान रहती हैं। देखें, हमने एक अलामत हमें मिली, हम इंसान के बाकी मसाइल तक पहुंच गए, इमोशनल लेवल के मसाइल तक। अगर इमोशनली मसाइल सीरियस हैं, डिस्टर्ब हैं, कन्फ्यूजन है, परेशानी है, सोचें हैं, डिप्रेशन है, फियर फोबियाज हैं, तो उनको साथ इलाज कराएंगे तो ही ये मसला हल होगा। अगर उनके बगैर हल कराएंगे तो, अगर मसला किसी भी तरह वक्ती तौर पर हल भी हो गया तो वो हेल्थ के और मसाइल क्रिएट कर सकता है। साइक्लामेन 200, 10 कतरे सुबह 10 कतरे रात, ज़रूरत के मुताबिक देनी होती है। 8-10 दिन दिए, फिर थोड़ा वक्फा दे दिया, फिर 8-10 दिन दिए, फिर वक्फा दे दिया, हफ्ता 10 दिन, ज़रूरत के मुताबिक देनी होती है, लंबा अरसा नहीं देते। ये भी जहन में रखें, अगर मेंसेस एक दफ़ा डिस्टर्ब हो गए, इरेगुलर हो गए, अरेस्ट हो गए या इरेगुलरिटी आ गई, तो उनको सेट होने में 5-6 महीने लगते हैं। 1 महीना आएंगे, 1 महीना शायद ना आए, या थोड़े आए या ज़्यादा आए, या फिर उस दौरान और कोई सप्रेसिव मेडिसिन नहीं लेनी होती। ये सबसे अहम पॉइंट है। अगर आप इमोशनली ठीक हो रहे हैं, मेंसेस थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहे हैं, 1 महीने ठीक हुए, 1 महीने नहीं ठीक हुए, अगले महीने बहुत ज़्यादा आ गए, तो इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेडिसिन, अगर आपके पीछे मसाइल हुई जा रही हैं तो यही रहेगी, और अगर हल ना हो रहे हों तो प्रॉपरली होम्योपैथिक डॉक्टर, अपने एतमाद के होम्योपैथिक डॉक्टर से प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। मेडिसिन जो इन मामलात के साथ वाबस्ता है वो इंशाल्लाह परफेक्टली काम करेगी। ये मैं बेशुमार पेशेंट्स के इलाज के बाद पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, बशर्ते कि ये पीछे बाकी अलामात इन्वॉल्व हूँ तो। परवरदिगार हम सबको अपनी अमान में रखे। शुक्रिया।